لیکن میں کربلا کو ایک ایسی جگہ دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ خوف نہیں ہے، کہ خوف جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ کس چیز کا خوف نہیں ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا خوف ہے جو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں چند لمحے مزید زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے موت کا خوف۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو ہمیں جینے نہیں دیتا، مرنے بھی نہیں دیتا اور جینے بھی نہیں دیتا۔ اب اس خوف کو اگر ہم ٹالنا چاہیں تو ہم اس خوف کو کیسے ٹالیں گے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی یہ خوف نہیں جاتا، ہم روزے رکھتے ہیں پھر بھی خوف نہیں جاتا، ہم بہت سارے ذکر اذکار کرتے ہیں پھر بھی خوف نہیں ٹلتا۔ آخر خوف کی علامات ہے کیا اور اس کو ٹالا کیسے جائے؟ بڑی خوبصورت بات کاظمی صاحب کر رہے تھے، لیکن ہم اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ذکر حسین کا ہے، سامنے لاکھوں کی فوج ہے، لیکن خوف نہیں ہے موت کا۔ کہ فلسفہ کربلا جہاں پہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، وہاں پہ ہمیں ہماری زندگی سے ایک خوف کو نکالنے کا بھی سبق دیتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں دریا کے اس پار اور جانا ہے دریا کے اس پار، کہ زندگی دریا کے اس کنارے ہے اور موت کے بعد کی زندگی دریا کے اس کنارے ہے، کہ اس زندگی میں بیٹھ کے اس کنارے پہ بیٹھ کے اس کنارے کا خوف ہے۔ اس خوف کو ٹالنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے دوستی کر لی جائے جس کا دریا کے اس پار اور اس پار آنا جانا ہو، کہ کوئی ایسا ہو جو ہمیں دریا کے اس پار کی خبر لا کے دے دے، اور کچھ یہاں کی خبر وہاں چلی جائے، وہاں کی خبر یہاں آ جائے، تو پھر یہ آنا جانا برابر ہو جاتا ہے کہ خوف ٹل جاتا ہے۔ کہ اگر آپ کا رابطہ کسی ایسے سے ہو جائے جو اس دنیا اور اس دنیا کے فاصلوں کو کم کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ درود بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ ایک خوف تب ٹل جاتا ہے کہ آپ کا کسی ایسے شخص سے رابطہ ہو جائے جو یہاں اور وہاں کے راستے کو ایک کر دے، اور آپ کبھی بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں سے کبھی بھی یہاں آ جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خوف چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے نکل جائے تو اس زندگی کی جتنی پیاری چیزیں ہیں ان سے پیار کرنا چھوڑ دیں۔ کہ خوف پیدا ہوتا ہے لالچ سے، خوف پیدا ہوتا ہے ضروریات سے، خوف پیدا ہوتا ہے محبت سے بھی، اور جس کی زندگی میں محبت ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں غم بھی شرط ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی بات کروں کہ جو محبوب کی ابتلا ہے وہی عاشق کی بھی ابتلا ہے، کہ نہ محبوب نے سدا رہنا ہے نہ عاشق نے سدا رہنا ہے، تو کیوں نہ اس کے درمیان میں ایک ایسے محبوب کو ہم لے آئیں جس کو نہ تو موت ہے اور وہ ہمیشہ قائم ہے، تو پھر آپ کا خوف ٹل جائے گا۔ کہ ایک ایسا محبوب جو ہمیشہ ہے، تو آپ کی زندگی سے خوف نکل جاتا ہے۔ کہ اگر آپ ان لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں جو انعام والے لوگ ہیں، جو محبت والے لوگ ہیں، آپ کلمے کے ذریعے ان سے رابطے میں رہیں،
آپ درود کے ذریعے ان سے رابطے میں رہیں کہ ایک لمحے کے لیے چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ملک بنا، قائد اعظم نے بنایا، ان کا فرمان یہ تھا، تو ایک لمحے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ رک جائیں، قائد اعظم کہاں ہیں؟ تو آپ کہیں گے دریا کے اس پار ہیں۔ آپ کہیں کہ اقبال صاحب نے کیا خوبصورت بات کی، لیکن اقبال ہیں کہاں؟ دریا کے اس پار ہیں۔ تو جب قائد اعظم ادھر، اقبال ادھر، تایا ادھر، دادا ادھر، وہ تمام بزرگ جو رحمت اللہ علیہ وہ سب ادھر، تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں کر کیا رہا ہوں؟ کہ سب واقعات تو وہاں پہ ہے، تو یہاں پہ ہے کیا؟ تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے خوف کو ختم کرنے کی، کہ ایک ایسا شخص، اس کی زندگی سے بھی خوف نکل جاتا ہے جس کا معاشرے میں کوئی آشنا نہ رہے۔ چھوٹا تھا، والدین تھے، بڑا ہوا، بہت سارے چہرے تھے، ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے، کہ نہ اب وہ چہرے ہیں، نہ وہ شکلیں ہیں، اور اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں اجنبیوں میں گھر گیا ہوں۔ تو پھر وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ جس نے بھیجا ہے یا تو وہ اب بلا لے، یا یہ اب زندگی ختم ہو جائے کہ میں اس کنارے پہ چلا جاؤں جہاں پہ تمام واقعات ہیں۔ تو ایسے شخص کی زندگی میں بھی خوف ختم ہو جاتا ہے موت کا۔ اور کربلا کے اندر بھی یہی فلسفہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام وہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے جو دریا کے اس پار تھے، جو وہاں پہ تھے، نانا ادھر، والدہ ادھر، والد ادھر، اور وہ تمام چیزیں کہ جو جنت کے سردار ہیں، جن کو اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اور پورا خاندان سب اللہ کی راہ میں قربان کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ سب واقعات وہاں پہ ہیں۔ اور یہ زندگی، اس میں سے اگر خوف نکل جائے تو پھر اس زندگی میں موت کوئی نہیں ہے، کہ زندگی اور موت کے درمیان صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک خوف ہے۔ یہ پردہ اٹھ جائے تو موت ہے ہی نہیں، صرف آپ نے کنارہ پار کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس ایک آخری بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کی جانب بڑھیں گے، کہ ایک واقعہ ہے، ایک روایت بھی ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے۔ حکیم صاحب ایک جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کر رہے تھے کئی سالوں سے، ان کو پیسا، ان کا صفوف تیار کیا، اور ایک شیشی میں انہوں نے اس کو ڈالا، اور جیسی انہوں نے شیشی بند کی، کئی سالوں کی محنت کے بعد اچانک ان کے ہاتھ سے گری اور ٹوٹ گئی۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ آپ اس واقعے کو سمجھیں کہ آپ کی زندگی کی محنت ہے، کہ جیسی آپ نے اس کو بند کیا، اچانک گری اور ٹوٹ گئی، اور حکیم صاحب رونے لگے، پکارنے لگے اپنے بزرگ کو، اپنے بابا جی کو، اپنے گرو جی کو، روئی جا رہے ہیں کہ میری اتنی سالوں کی محنت گرو جی خراب ہو گئی، بابا جی خراب ہو گئی۔ تو ایک دم ان کے جو بزرگ تھے ان کی آواز آتی ہے، اور وہ انہیں کہتے کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میری اتنے سالوں کی محنت آج رائگاں ہو گئی ہے۔ تو ان کے گرو جی ہنسنے لگ پڑے، ہنسنے کی آواز آنے لگ پڑی۔ وہ کہنے لگی کہ مہاراج، گرو جی، میں آپ کا ماننے والا ہوں، میرا نقصان ہو گیا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آج تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں تو نہیں ملا، لیکن مجھے جو چاہیے تھا وہ آج مجھے مل گیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو کیا مل گیا؟
تو کہنے لگے کہ مجھے تمہاری آنکھ میں وہ جو آنسو ہیں وہ مجھے آج مل گئے. کہتے ہیں مہاراج میرا نقصان ہو گیا، یہ تو انصاف نہیں ہے، میرے آنسوؤں سے آپ کا کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری آنکھ کے ہی تو یہ آنسو ہیں جس کے رس سے ان جڑی بوٹیوں میں شفا کا فیض پیدا ہوتا ہے. کہ جس طرح آج تم رو رہے ہو کہ رس لینا نہیں ہوتا، رس دینا بھی ہوتا ہے. کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو اس وقت پکاریں جب ہماری شیشی ٹوٹ جائے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہیں ہماری آنکھیں خشک تو نہیں ہو گئی، ہماری آنکھوں سے ہمارے آنسو روٹ تو نہیں گئے، کہ ہماری آنکھ میں صرف اور صرف یہی خوف ہونا چاہیے جو ہمارے پروردگار کا ہے. تو ہماری زندگی سے خوف نکل جاتا ہے جب ہم اس کے خوف میں مبتلا ہو جائے جو ہمیں عطا کرنے والا ہے، جس کی ہر شے پہ قدرت ہے.